دوستو، آج ہم بات کریں گے ایک ایسی کہانی کی جس کا آغاز ہزاروں سال پہلے ہوا۔ یہ کہانی ہے بیت المقدس یعنی یروشلم کی، ایک زمین جسے 3 عظیم مذہبوں نے اپنا مقام کہا: اسلام، کرسچینٹی اور جوڈازم۔ تاریخ کے سفر میں سب سے پہلے بانی اسرائیل کا ذکر آتا ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ ان کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں مصر کی غلامی سے آزادی دلائی اور فلسطین کی طرف رہنمائی کی۔ وقت گزرتا گیا اور یہودی قوم نے اپنی اپنی سلطنت بنائی، لیکن گمراہی، تکبر اور پیغمبروں کی نافرمانی نے انہیں تباہ کر دیا۔ پہلے بیبیلون اور پھر روم نے ان کی زمین ضبط کر لی۔ یہودی دنیا بھر میں بکھر گئے، اس کو ڈیاسپورا کہا گیا۔ پھر آیا وہ دور جب کرسچینٹی کا ظہور بڑھ گیا اور یروشلم ان کا مرکز بن گیا۔ لیکن 7ویں صدی میں اسلام کا سورج ابھر کر آیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بیت المقدس امن کے ساتھ فتح ہوا۔ مسلمانوں نے نہ صرف اس شہر کو محفوظ رکھا بلکہ یہودیوں اور نصارہ دونوں کے مقامات کا احترام کیا۔ مگر 11ویں صدی میں صلیبی جنگیں شروع ہو گئیں۔ یورپ کے نصارہ نے یروشلم پر دوبارہ قبضہ کر لیا، خون کا دریا بہا دیا گیا۔ اس ظلم کے دور میں ابھر کر آیا سلطان صلاح الدین ایوبی، اسلام کے عظیم سپہ سالار، انصاف اور رحمت کا پیکر۔ انہوں نے اپنی حکمت، صبر اور ہمت سے 1187 میں بیٹل آف ہیٹن جیت کر یروشلم کو آزاد کرایا۔ لیکن دھیان رہے، صلاح الدین نے بدلہ نہیں لیا۔ انہوں نے امن دیا، معافی دی اور انصاف سے حکومت کی۔ پھر وقت نے پھر سے پلٹا کھایا۔ 19ویں صدی کے آخر میں زائونسٹ موومنٹ نے یہودی ریاست قائم کرنے کا دعویٰ کیا۔ انہوں نے یورپ اور امریکہ کی سیاسی طاقتوں کا ساتھ لے کر 1948 میں اسرائیل کا اعلان کر دیا۔ لیکن اس اعلان کے ساتھ ہی فلسطین کے لوگوں کا سب کچھ لٹ گیا، ان کا گھر، ان کا وطن، ان کی پہچان۔ آج بھی وہی جنگ جاری ہے، زمین کے لیے، حق کے لیے اور انسانیت کے لیے۔ تاریخ گواہ ہے، طاقت ہمیشہ باقی نہیں رہتی اور ظلم کبھی آباد نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ امن، انصاف اور سچ کا پرچم پھر بلند ہوگا، کیونکہ حق کے لیے لڑی ہوئی جنگ کبھی ختم نہیں ہوتی۔